الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا اور اس مہینے میں جیسا کچھ ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کام کیا. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کام کو پسند کیا، قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد آج کا یہ مبارک دن ہمیں نصیب کیا. ابھی آپ حضرات سن رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر چوراہے پر، ہر نکڑ پر، ہر جگہ پر فرشتے موجود ہیں اور وہ فرشتے ہمیں مبارکبادی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا. ہم کو دکھائی نہیں دیتا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور یہ ارشاد قیامت تک کے لیے ہے. اس وجہ سے ہم اس حدیث سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ جل جلالہ و امن والہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی خدمت سے، جو کہ ہمیں اور زیادہ مجاہدہ کے ساتھ اور زیادہ محنت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن اپنی طبیعت کے اعتبار سے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پیغام بھی ہے اور یہ پیغام ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ایک مہینے تک ہماری ٹریننگ کی اور اس ٹریننگ میں ہم کو یہ سکھلایا کہ فرائض کس طریقے سے ادا کرنے چاہیے. ہم نے فرائض کو بھی پابندی کے ساتھ ادا کیے. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کا حکم فرمایا اور نوافل کا بھی اور تراویح کا بھی پورے 20 رکعت کا ہم نے اہتمام کیا اور اہتمام کر کے ہم نے نماز پڑھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، دل ہو، سب کو ایک کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا اور اس کنٹرول کے ساتھ ہم نے یہ پورا مہینہ گزارا. بزرگوں اور دوستوں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر احکامات کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ کام کرنے کا حکم نہیں دیتا. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو ہمیں حکم دیے ہیں وہ سب ہماری حیثیت ہی کے مطابق ہے. ہم اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے رمضان میں دیکھا کہ ہر نماز کو ہم تمام کاموں کو چھوڑ کر آسانی کے ساتھ ادا کر رہے تھے. نوافل بھی رات کو ہم پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کر رہے تھے. اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ ٹریننگ دی ہے
کہ 1 مہینے تک تم نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے احکامات کے مطابق تم نے زندگی گزاری، میں تم سے خوش ہوں، اور خوش ہونے کی وجہ سے آج کا یہ مبارک دن میں تم کو دے رہا ہوں۔ لیکن صرف آج کے دن تک کے لیے نہیں، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہمارے بس میں ہے، ہماری استعداد میں ہے، ہماری صلاحیت میں ہے۔ اس وجہ سے عید کے بعد جب یہ موقع آیا ہے اور جب آزادی کا یہ دن ملے گا، اب تمہارے لیے شیطان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، نفس کو بھی قوت آ جائے گی۔ ایسے وقت میں اس رمضان کے مہینے کو، رمضان کے اوقات کو یاد کرنا کہ جس میں تم پوری پابندی کے ساتھ ادا کر رہے تھے، ابھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی نہ ہونے پائے، بلکہ پوری طریقے سے تم اس کو ادا کرتے رہو۔ اور جب ادا کرتے رہو گے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کسی احسان کرنے والے کے احسان کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ جل جلالہ و امن والہ 10 گنے سے زیادہ دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ حضرات سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید کی نماز کے ادا کرنے کے لیے جو جگہ عطا کی، وہ بھی الحمدللہ ہر سال کے اعتبار سے بہت ہی مناسب، بہت ہی اونچی، بہت ہی قیمتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں تو آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس وجہ سے وہاں فرض نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولتیں دی، تو جب عید کا موقع آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز اپنی مسجد نبوی میں، کہ جس میں 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عید کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ عیدگاہ میں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ کچھ موقع بھی ایسا تھا، حالات بھی ایسے تھے، اور وہاں کے مقامی لوگوں کو دکھلانا بھی تھا کہ مسلمانوں کی اتنی اچھی تعداد ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا کہ سب کے سب مرد اور عورت، چاہے وہ حیض میں ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب باہر نکلے اور عیدگاہ میں آئے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے لوگ عیدگاہ میں جاتے رہے۔ اس وجہ سے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، عیدگاہ کیسی ہونی چاہیے، عیدگاہ کے کیا احکام ہیں، وہ فقہاء نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تم سامنے رکھو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز جہاں پڑھی وہ جگہ آج بھی موجود ہے، غمامہ کی مسجد کے نام سے وہ جگہ موجود ہے، وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اگر آج دیکھو تو مسجد نبوی ختم ہونے سے ذرا سا آگے چلو تو مسجد غمامہ آ جاتی ہے، لیکن یہ آج کا حال ہے۔ 1400 سال پہلے اتنی بستی نہیں تھی، مدینہ منورہ مختصر جگہ میں تھی۔ اسی وجہ سے میں تو کہا کرتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کی بستی جتنی پھیلی ہوئی تھی، پورا شہر مدینہ منورہ جتنا پھیلا ہوا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد نبوی ہی کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ پورا مدینہ گویا کہ مسجد نبوی میں آ گیا۔ عید کی نماز کے لیے بستی سے باہر نکلنا چاہیے، لیکن آج کل ہمارے یہاں بستی جو ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ بہت پھیلی ہوئی۔ بعض جگہ تو بستی اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ
کہ آدمی پوری بستی میں ایک جگہ سے جائے اور دوسری جگہ جائے 48 میل سے بھی اوپر ہو جاتا ہے. ممبئی کو دیکھ لو, کلکتہ کو دیکھ لو, لندن کو دیکھ لو. تو ایسے وقت میں یہ چیزیں بہت ہی مشکل ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کھلے میں عید کی نماز پڑھی جاتی تھی, اگر ہم کوشش کریں, محنت کریں, تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جہاں ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے, اگر ہمارا جذبہ صادق رہا, ہم صحیح طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے, تو وہ دین دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ پناما والوں کے لیے بھی اسلامی طرز کی عیدگاہ انشاءاللہ آئندہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. بزرگ اور دوستو, سب سے پہلے 1982 میں آیا تھا یہاں پر. آج بھی وہ سما, وہ جگہ, وہ حالات میرے سامنے ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کا یہ ابتدائی دور تھا. صرف 80 یا 60 گھر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج برکت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 کے ساتھ 2 یا 3 صفر اور لگا دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمیں برکت عطا کرے اور ہماری بستیوں کو اور زیادہ بڑھائے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر بہت کرم کیا ہے, بہت احسان کیا ہے. ان کرم اور احسان کو غور کرو اور دیکھو. اتحاد, اتفاق اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احکام کو ہم سب ساتھ مل کر لے کر چل رہے ہیں. اس چلنے کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں, بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ان فضیلتوں سے نوازا ہے. پہلے ایک مسجد تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مسجدیں قائم کر دی, اور 2 مسجدوں کے ساتھ 7 یا 8 مصلی بھی ہو گئے, اور ہو سکتا ہے کہ 7-8 مصلی کے ساتھ اب اس میں مسجدوں کی صورت بھی اختیار کر لیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کا بھی جال بچھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تراویح پڑھانے کے لیے آدمی نہیں ملا کرتے تھے, لیکن آج ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں, ہماری بستیوں میں ایک نہیں متعدد حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے. متعدد علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر لیے, اور ابھی پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں, کہ جس کی وجہ سے اطراف کی جو بستیاں محتاج ہیں وہاں پر بھی یہ لوگ جا کر کام کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مردوں کو دفن کرنے کے لیے بھی اسلامی طرز کا کوئی قبرستان ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن ہمارے اسی جذبے کی وجہ سے اور اسی طریقے کی وجہ سے کہ ہم متحد ہو کر ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبرستان کی نعمت سے بھی ہمیں نواز دیا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس علاقے میں جہاں حافظ نہیں ملتے تھے, جہاں علماء کرام کی تنگی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دارالعلوم پیدا کر لیا, کہ جس کی وجہ سے یہ ساری تنگیاں بھی ختم ہو گئی, اور الحمدللہ آئندہ چل کر اس میں اور زیادہ فضل برکتیں ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ ہمارے اندر اس دارالعلوم کے انوارات اور برکات صرف پناما میں نہیں بلکہ پورے اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرز کے ساتھ, جس طرف کے ساتھ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا ہے.
اس میں اور زیادہ اتحاد کے لانے کی ضرورت ہے، اتفاق لانے کی ضرورت ہے، جذبات کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اور اس جذبات کو صحیح طور پر لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسی طریقے سے چلتے رہے تو انشاءاللہ اور آئندہ ہم کسی اپنے عیدگاہ میں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اور جب اپنے عیدگاہ میں نماز پڑھیں گے اس وقت پھر عیدگاہ کی ساری فضیلتیں، ساری سہولتیں، سارے مسائل اس وقت یہاں پر ہوں گے۔ اس وقت بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ عیدگاہ نہیں ہے، یا عیدگاہ میں چھت نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے۔ مسجد نبوی جس وقت بنی تھی اس وقت ایئر کنڈیشن نہیں تھی، بلکہ اس وقت بارش اگر گرتی تھی، لیلۃ القدر میں جب بارش گری تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، تو وہ سجدہ مٹی اور گارے میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر مٹی لگی، اور آج آپ جا کر دیکھیں وہاں عمدہ سے عمدہ قالینیں بچھی ہوئی ہے، ایئر کنڈیشن کا انتظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولتیں دے رکھی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارا یہ مذہب جو ہے وہ ٹیمپروری نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس وجہ سے قیامت تک کی ساری چیزیں جو بھی ضرورت پیش آتی رہے گی، اسلام میں اس سب کی گنجائش موجود ہے، اور اس کے متعلق عمل کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے مسجد نبوی کو چھوڑ کر باہر لے گئے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ وہاں اس وقت کوئی عیدگاہ نہیں تھی، بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ جس جگہ نماز پڑھنی ہوتی تھی وہاں ایک جھنڈا ڈال دیا جاتا تھا، لوگ جھنڈے کو دیکھ کر آتے تھے کہ یہاں عید کی نماز ہوگی۔ تو ابتدا میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم اپنے ذہن میں ایک چیز کو سنبھالیں اور یہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اس قسم کی چیزیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال ایک تو اسلام کا طرز یہ ہے کہ فرائض مسجدوں میں پڑھی جائے، نوافل گھروں میں ادا کیے جائیں، اور جمعہ کی نماز اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پوری بستی والے ایک مسجد میں پڑھے، اور عید کی نماز کے لیے ساری مسجد والے اپنی مسجدوں کو بند کریں اور شہر سے باہر نکل کر عید کی نماز پڑھیں۔ الحمدللہ شہر سے باہر نکل کر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں بھی اگر الفاظ کو پکڑنے جاؤ شہر سے باہر، تو یہاں تو پناما خود اتنا بڑا شہر ہے کہ 50-60 میل تک پورا ہی پناما ہوگا، کہاں تک جائیں گے اب؟ اس وجہ سے اگر یہ ایسی جگہ ملتی ہے کہ جہاں ہم اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اپنی ایک کمیونٹی بتاتے ہوئے اگر ہم یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مناسب ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی کے اوپر ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، ایک مسجد سے 2 مسجد ہوئی، مدرسہ ہوا اور علماء ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم نے اگر کچھ قربانیاں دی تو پھر یہ ہماری اولاد ہے، ان کے لیے یہ سہولتیں بھی ہوگی۔ تیسری بات جو میں آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں ہے ذرا تفصیل والی، شاید آپ کو ہوگا بھی کہ وقت زیادہ لے لیا، لیکن میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ دیکھو اس وقت امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے، اور امریکہ کا جو پیسہ ہے وہ پوری دنیا میں چلتا ہے، اور پوری دنیا میں آج اسی کا نام چلتا ہے، ڈالر کا نام چلتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس جگہ پر جہاں پہلے سپر پاور تھی، ڈالر چلتا تھا، یہیں سے اچھائی کہو تو اچھائی، برائی کہو تو برائی ساری دنیا میں پھیلتی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے حالات کو پلٹایا، اور پلٹا کر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اپنے ماننے والے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو، مسلمانوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جمع کرنا شروع کیا. یہ دوسری بات رہی کہ ہم جمع ہوئے یہاں پر کمانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمانے کے ساتھ ساتھ جو اصل دوسرا ہمارا فائدہ ہے، دین کی روشنی پھیلانے کا، دین کی نورانیت پھیلانے کا، وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے لینا شروع کیا. تو آپ لوگوں کے لیے جگہ بھی بہت ہی اونچی جگہ ہے. اللہ جل جلالہ نے کرنسی بھی دی ہے جو دنیا میں سب سے اونچی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے آپ کو ایمان بھی دیا ہے جو ایمان ساری کمیونٹی میں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ اونچا ہے. اس وقت تجارت کرنے کو میں منع نہیں کرتا، لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخصوص کام کے لیے بھیجا ہے کہ جیسے یہاں سے ساری چیزیں دنیا میں پھیلتی ہے، اللہ کرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت آپ لوگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پورے علاقے میں پھیلانا شروع کرے. تو اس لائن پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس لائن پر محنت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مال بھی عطا کیا ہے، اور ہمت بھی عطا کی ہے، اور جوش بھی عطا کیا ہے. ان تینوں کو ایک ساتھ لگا کر اگر آپ نے کام کیا تو انشاءاللہ آگے بہت ہی زیادہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، آپ کی اولاد کے لیے بھی فائدہ ہوگا کہ یہ اولاد آگے چل کر آپ کا جو باقی کام ہے، دین کی نورانیت اور دین کی چیزوں کو پھیلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اولاد کے ذریعے سے یہ کام لے گا. لیکن اس کے لیے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حدیث میں آتا ہے جہاں وقت مل جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر لیتے تھے. بکریوں کے باڑوں میں بھی، اونٹ کے باندھنے کی جگہ میں بھی، جہاں پر بھی جگہ مل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن دل میں جذبہ تھا کہ ہمارے لیے نماز پڑھنے کی کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے. اس وجہ سے اس جذبے کے تحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں تھے. اور جہاں آج مسجد نبوی ہے، ایک چرچل سا میدان تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری اور دوسرے مدنی صحابہ سے پوچھا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ 2 آدمیوں کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممانی ماموں جات بھائیوں کی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں اس زمین کی ضرورت ہے. زمین کے مالکوں کو جب اطلاع ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کی ضرورت ہے تو انہوں نے خود کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ زمین آپ کو فری دیتے ہیں. جب یہ حدیث آتی ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے کے یہ لوگ ہوتے اور ان کو کہا جاتا کہ ہم فری دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ برکت دے، بہت اچھا ہے، خوشی سے لے لیتے. پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے نا. آج ہم لوگوں کو پیسے کی محبت ہے، پیسے اپنی چاہت میں، اپنی خواہش میں تو ہم بہت خرچ کر لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہمارے پاس ذرا سی تنگی آ جاتی ہے اور اس وقت ہمارا ہاتھ کھلتا نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم قیمت بتاؤ، سامنونی، اس کی قیمت بتاؤ، وہ قیمت ہم ادا کریں گے. بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے قیمت بتائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب خاص سے، اپنے پیسے سے وہ جگہ خریدی اور خرید کر آج مسجد نبوی بنائی، جو آج مسجد نبوی کے نام سے ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آج مسجد نبوی کتنی پھیل گئی ہے. بزرگوں اور دوستوں، پتہ نہیں میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ حضرات کو سمجھا سکا یا نہیں،
میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا چاہیے، دوسرے کے سہارے سے زیادہ چلا نہیں جاتا۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کو پاؤں دیے ہیں، اور پاؤں بھی مضبوط پاؤں دیے ہیں، جس کو ہم ڈالر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر آپ حضرات اپنے پاس ایک غلہ رکھ لیں اور روزانہ اس میں تھوڑا تھوڑا اپنے مال میں سے للہ کے نام پر اس میں سے ڈالتے رہیں، 10 پینی، 20 پینی، 50 پینی، $1، زیادہ نہیں۔ اتنے سارے آدمی ہیں، اگر اس ڈبے میں ایک مہینے میں جمع ہوئے $10 بھی ہو جائیں گے تو میرے خیال سے $50,000 تو کہیں گئے ہی نہیں، ان سب کے مل کر کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ اور یہ پیسے ہم للہ کے لیے، یا یہ پیسے ہم رفائی کام کے لیے، یا پاناما کے پبلک کے لیے، مسلمانوں کے کام کے لیے اس کو لیں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے اس پیسے سے بڑی شرم آتی ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے، میں بھی کہنے کے وقت تو میں کہتا ہوں، لیکن جس وقت میں کہتا ہوں مجھے بھی ہوتا ہے کہ تو بھی تو اسی میں کا ہے، لیکن ایک بات ہے جو مجھے کہنی چاہیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر اس طریقے سے کام کریں تو انشاءاللہ ہم کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم اپنا کام تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے، اور جیسے یہ سارے کام کیے اسی طریقے سے یہ کام بھی ہوتا رہے گا۔ آج شادی کے موقع پر ہم آنکھیں بند کر کے پیسے خرچ کرتے ہیں، بہت ساری وہ رسوم اور بہت ساری وہ باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بہت ساری وہ باتیں جو علماء نے اور فقہاء نے منع کیا ہے، لیکن ہم اپنے پیسے کے زور میں وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، اس کی جگہ پر اگر 1%، 2% اپنے مال میں سے ہم نکالتے رہیں، اور سال بھر میں اسی مال کو اگر ہم اپنے نوجوان بچوں کے اسکول کے لیے، اپنے نوجوان بچیوں کے اسلامی طرز پر پردے کے ساتھ اسکول کے لیے، تعلیم کے لیے اگر خرچ کرتے رہیں تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، اور ہمیں کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ہی ساتھ $100 نکالنا، $500 نکالنا ہر ایک آدمی کے لیے بھاری ہوتا ہے، لیکن روزانہ 50 پینی نکالنا کسی کے لیے بھاری نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ 1000 آدمی ہے اور وہ روزانہ 50 پینی نکالتے ہیں تو کتنے ہو جاتے ہیں آپ حضرت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس لائن پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور یہ جو جذبہ ہے کہ ہمیں آگے چل کر اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جانا چاہیے۔ بزرگ اور دوستوں، ہمارے بڑے جو آج دنیا سے گزر گئے، انہوں نے اپنے طور پر، اپنے وقت کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے کچھ کام کیا تھا۔ ایک مسجد بنی تھی، اللہ نے 1 کی 2 بنائی، 2 کی اب 7 بن رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی اگر کچھ کام کر کے جائیں گے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے، آج کل بیماریاں بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اگر اس وقت ہمارے پاس کوئی اپنا کام ہو تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ آپ حضرات سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمت عطا کرے، اور اچھے سے اچھے مواقع میں اسلام کے نام پر کام کرنے کی اور اسلام کے نام پر روشنی پھیلانے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ اور دوستوں، اگر اسی طریقے سے آپ حضرات اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کرتے رہے تو ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، سب کے ساتھ ہوتی ہے، سمت کے ساتھ ہوتی ہے، اتحاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ سنت کے مطابق کام کریں، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ سود، انٹرسٹ
اور انشورنس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حرام کیے ہیں اس سے بچنے کا پورا عزم کرے اور اس میں کمی نہ پڑے. انشاءاللہ کامیابی آپ کا دامن چومے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ آپ حضرات کو خوش و خرم رکھے اور زیادہ دین کے کاموں کے لیے قبول فرمائے. اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.